بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو، اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناراض کرے، اور تیری فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق چاہتا ہوں، اے سائلوں کو عطا کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تیرے سامنے ان چیزوں کی طرف کہ جن سے تو راضی ہونے والا ہے، یعنی پروردگار کی رضا کے سلسلے سے ہم نے دعا کی، اور ان چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی جو پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہیں اور اس بات کا سبب ہیں کہ اسے اذیت پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پروردگار سے توفیق طلب کی، توفیق اطاعت، توفیق بندگی کے پروردگار ہم اطاعت کر سکیں، تیری معصیت نہ کریں، اور پھر ہم نے اس طرح سے واسطہ دیا اے کہ جو عطا کرنے والا ہے سوال کرنے والوں کو۔ انسان کو پروردگار نے جو کچھ دیا ہے اور جو کچھ نعمتیں پروردگار نے انسان کے لیے ارزاں رکھی ہیں، کبھی کبھی انسان ان نعمتوں کے اوپر توجہ نہیں کرتا اور سوچتا ہے کہ پروردگار تو نے کیا کچھ جو مجھے دے سکتا تھا نہیں دیا، دوسروں کو دیا اور مجھے نہیں دیا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس پروردگار نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے جو پروردگار نے اسے نہیں دی ہیں، جبکہ پروردگار کی حکمت، اس کی رضایت یہ ہے کہ تمہیں اتنا ہی دیا جائے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم رضائے پروردگار کو طلب کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ تم اپنے پروردگار سے کتنا راضی ہو۔ جتنا ہم اپنے پروردگار سے راضی ہیں، یقیناً پروردگار نے ہمیں اتنا ہی دیا ہے جتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ سمندر کے کنارے اپنے بچوں کو لے کے ہم گئے، ہمارا چھوٹا سا بچہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت چاہیے کہ ہم سمندر کی موجوں سے کھیلیں، اس کی لہروں سے کھیلیں۔ بچہ ہے، اس کا دل پانی سے کھیلنے کے لیے کہتا ہے، بچے کی فطرت ہے، لیکن ہم اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، سمندر کی لہروں سے تھوڑی دیر کھیلو گے، ہو سکتا ہے کوئی موج آئے اور لے کے چلے جائے، لہٰذا ہم اجازت نہیں دیتے۔ بلندی پر چڑھ کے بچے کھیلنا چاہتے ہیں، ہم اجازت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ اس لیے کہ بچہ ہماری نزدیک محبوب ہے۔ پروردگار بھی بہت ساری جگہوں پر ہمیں دنیا کی ساری چیزیں دے سکتا ہے، نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ جس طرح سے ایک ماں باپ اپنے بچے کے نگراں ہیں سمندر کے ساحل پر، ساحل حیات پر، ساحل زندگی پر، پروردگار ہمارا نگراں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم غرق ہو جاؤ، اس لیے ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے ان ساری چیزوں سے کھیلنے کی۔ تمہارے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتے، طاقت نہیں ہے تمہارے اندر ان سے لڑنے کی۔ تو بہت ساری جگہوں پر پروردگار جو دیتا ہے وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں پروردگار، میں تیرے محبوب ترین بندے کو جو تیرا دوست ہے، جو بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی جزا کے صرف تجھ سے محبت کرتا ہے، صرف تجھے چاہتا ہے، مجھے تیرے ایسے بندے کو دیکھنا ہے، مجھے ایسے بندے سے ملاقات کرنی ہے جو بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، تیری اطاعت کرتا ہے۔ کہا جاؤ عیسیٰ، فلاں جگہ پہ جاؤ، میرا بندہ ملے گا۔ آئے، دیکھا ایک خاتون ہے، نابینا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، زبان چل رہی ہے، زبان پر جملے ہیں الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ۔ پروردگار تیرا شکر ہے، معبود تیری نعمتوں پر تیرا شکر ہے۔ پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ تم کون ہو؟ سلام کی آواز آئی، اے روح اللہ سلام علیکم، تمہارے اوپر میرا سلام ہے، السلام علیکم اے روح اللہ۔ کہا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ جواب دیا کہ جس پروردگار نے میرا پتہ تمہیں بتایا، اسی پروردگار نے مجھے بتایا کہ میرا عیسیٰ جیسا نبی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ تیرے پاس تو نہ ہاتھ ہیں، نہ تیرے پاس پیر ہیں، نہ تیرے پاس آنکھیں ہیں، پھر بھی شکر پروردگار۔
جواب دیا اے عیسیٰ کیوں نہ شکر ادا کروں اس پروردگار کا کہ جس نے مجھے آنکھیں نہیں دیں، کہ اگر آنکھیں دی ہوتی تو ہو سکتا تھا ان آنکھوں سے میں معصیت کرتی اپنے پروردگار کی، گناہ انجام دیتی، نامحرم کو دیکھتی، نہیں دی، پروردگار تیرا شکر ہے۔ ہاتھ پروردگار نے نہیں دیے، تیرا شکر ہے پروردگار کہ اگر ہاتھ دیے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ لقمے حرام کھاتی، پیر نہیں دیے پروردگار تیرا شکر ہے کہ اگر تو نے پیر دیے ہوتے تو ہو سکتا تھا میں اس راستے کی طرف چل پڑتی جو تیرے اس منزل کا راستہ ہے کہ جہاں پر تیری ناراضگی ہے، گناہوں کی منزل ہے۔ یہ ہے مقام شکر اور مقام رضا۔ انسان جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو عیسیٰ جیسا پیغمبر اسے حکم ہوتا ہے کہ میرے حبیب جاؤ میرے اس بندے کے پاس کہ جو میری خاطر پوری زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک فیما یرضیک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہے، جس سے تو راضی ہے، کہ منزل یہ ہے کہ اب جو کچھ پروردگار نے دیا ہے ہم اس پر راضی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اسألک توفیق، پروردگار مجھے توفیق چاہیے، وہ توفیق کہ جس کے بل پر میں تیری معصیت نہ کروں، تیرے گناہ نہ کروں بلکہ اطاعت کروں۔ مومن کی علامت کے سلسلے میں حدیث ہے، ارشاد ہوا کہ اگر مومن کو دیکھنا ہے تو توفیق اس کی زندگی میں ملے گی۔ کیا توفیق؟ پہلی منزل پر توفیق من اللہ، ہر منزل پر پروردگار اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی ہمراہی کرتا ہے۔ دوسری منزل مومن کی پہچان واعظن، اس کے وجود کے اندر ایک واعظ رہتا ہے جو اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے، جو اس کو بتاتا رہتا ہے، اس کی ضمیر کی آواز آتی ہے جو بتاتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے وجود کے اندر۔ پھر قبول من ینصح، کوئی اگر اس کو نصیحت کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے توفیق کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق بندگی دے اور اتنی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں، تیری معصیت نہ کریں۔ اے وہ کہ جو سائلوں کو بے حساب بخشتا ہے، انشاءاللہ کہ پروردگار ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ وصلی اللہ علی محمد۔ اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا، ہم گناہ گار تھے کر تو دیتا رہا، رزق و اولاد شہرت وفا بخش دی، جنبش لب سے پہلے دعا بخش دی، آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے، ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے، اپنی مستی میں غفلت میں ہم سو گئے، تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے، کتنی لاچار بے بس یہ دنیا ہے آج، تیری رحمت ہے ہر ایک غم کا علاج۔